بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیت کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم زو شوزان، جن کا اسلامی نام آمنہ کے سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ زو شوزن جو اپنے معزز اسلامی نام امینہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، 1924 میں چین کے صوبہ بنیان کے شہر کیفنگ میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق حوثی مسلم خاندان سے تھا۔ بچپن میں ان کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ اپنی خالہ کے ساتھ چلی گئیں۔ دوسری چین جاپانی جنگ کے دوران ان کی خاندانی قدیم چیزوں کی دکان کی تباہی کے بعد ان کے والد نے بھی امام کا کردار سنبھالا۔ 8 سال کی ابتدائی عمر سے زو شوزن اپنی مقامی خواتین کی مسجد میں داخل ہوئی، جہاں اس نے اپنی اسلامی تعلیم کا آغاز کیا۔ تقریباً 6 سال اسلامی الہیات کی تعلیم کے لیے وقف کر دیے۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے چینی مسلمان اسکالر سے شادی کی اور شانسی منتقل ہو گئیں، لیکن صرف 2 سال بعد اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ کیفنگ واپس آ گئیں اور اپنی اسلامی تعلیم جاری رکھی۔ اپنے خاندان کے تحفظات کے باوجود امام بننے کا عزم کیا۔ ایک خاتون امام کی سرپرستی میں زو نے فارسی اسلامی اسکالرشپ کا مطالعہ کیا اور اپنے چچا شنگھائی میں مقیم اور ایک خاندانی دوست حیبان سے ان کی رہنمائی، جو دونوں ہی امام تھے، اس کے نے مزید قرآن عربی میں مہارت حاصل کی۔ 1949 میں زو شوزن نے زینگ زو ہنیان میں شیفو مسجد میں امام بن کر ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ اس کے بعد کی دہائیوں کے دوران اس نے چین بھر میں خواتین کی متعدد مساجد میں خدمات انجام دی، جن میں کیفنگ، زنگ یانگ اور زیان شامل ہیں۔ ثقافتی انقلاب کے دوران اس سے کیفنگ میں مصر کی مسجد میں پناہ گاہ ملی۔ وہ زینگ زو میں بیدا اسٹریٹ خواتین کی مسجد میں سینئر اسلامی اسناد مقرر ہوئیں اور 2 سال بعد ان کی تاحیات امامت کا اعزاز حاصل کیا۔ 1992 میں زو نے اپنی پہلی حج کا سفر شروع کیا۔ وہ ہینیان کی پہلی خاتون بن گئی جنہوں نے رسم ادا کی۔ اس نے مزید 3 بار حج مکمل کیا، 1994، 1999 اور 2005 میں۔ مسلم خواتین آپ کو معلوم ہوئیں اور انہوں نے حج کیے۔ نچلی سطح کی ایک معزز روحانی رہنما زو شوزن کی اسلامی انجمنوں کی رکن تھی، جن میں ہنان صوبائی اسلامی ایسوسی ایشن، زینگ زو سٹی اسلامک ایسوسی ایشن اور چائنیز اسلامک ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ ان کے کام میں خواتین اماموں کی تربیت شامل تھی اور اپنی زندگی کے دوران انہوں نے خواتین کی مساجد میں قیادت کے لیے مقرر 70 سے زیادہ خواتین کی رہنمائی کی۔ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ زو شوزان تازہ ترین ریکارڈ کے مطابق ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ اب بھی زندہ ہیں اور انہیں اطلاع دینے کے لیے موت کی کوئی تاریخ یا جگہ کتابوں میں شامل نہیں ہے۔ ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہوں کہ زو شوزن کا کوئی مزار، یادگار، مقبرہ یا مقبرہ اس کے اعزاز میں وقف ہے، جبکہ کمیونٹی میں ان کی بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اہم مزارات عام طور پر مذہبی شخصیات، تاریخی شہدا کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ ان کی میراث ان کے اداروں، خواتین اماموں کے ذریعے زندہ رہتی ہے، جن کی اس نے پرورش کی تھی، بجائے اس کے کہ وہ جسمانی عبادت گاہوں کی۔ تو دوستو، 1924 میں کیفنگ ہنیان ڈوزوشن امینہ میں پیدا ہوئی۔ والی وہ عاجزانہ آغاز سے چین کی سب سے نمایاں خواتین اماموں میں سے ایک ہے۔ خواتین کی مساجد، شادی اور سوگ میں ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے خاندانی مذہبی سرپرستوں کی رہنمائی میں فارسی اور عربی میں گہری اسلامی اسکالرشپ حاصل کی۔ 1949 میں
انہوں نے چین بھر کی مساجد میں خدمات انجام دی، ثقافتی انقلاب کی چیلنجوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں زینگزو میں ایک استاد اور تاحیات امام کے طور پر طویل مدتی کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1992 اور 2005 کے درمیان 4 حج مکمل کر کے حج کرنے والی پہلی ہنان خواتین کے طور پر کامیابی حاصل کی۔ اپنے وسیع کیریئر کے دوران وہ خواتین کی اسلامی قیادت کی پروان چڑھنے میں ایک اہم قوت رہی ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہتی ہیں، دو زون کی یاد کو اس کسی مزار کے ذریعے نہیں بلکہ ان اداروں، طلباء اور خواتین کی مساجد کے ذریعے زندہ رکھا جائے گا جو انہوں نے بنائی، اور ان کی قیادت کی جو کہ چینی اسلامی معاشرے میں علمی وسائف اور عقیدت اور بااختیار بنانے کی ایک پائیدار میراث ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اور کل ہم ایوا ڈی ویٹرے میراوچ کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔